وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پہلے سے خبردار کر دیا۔ تو جس نے اس میں سے پی لیا، یعنی پانی پی لیا، تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی تھوڑا سا پی لے۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا، یعنی خوب پیا۔ پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کہنے لگے، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آتی رہی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا ہمت نہیں ہارو، آگے بڑھو۔
اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو لیڈر مقرر کرے تو پھر فالوورز کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانیں، انسٹرکشنز کو فالو کریں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ تمہاری آزمائش ہوگی پانی کم پینا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی لمبے سفر پر پیدل روانہ ہو رہے ہیں یا ایون گھوڑوں پر بھی اس زمانے میں جیسے ہوتا تھا تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے. جیسے سارا دن روزہ رکھنے کے بعد پیاس لگتی ہے اور اگر آپ ضرورت سے زائد پانی پی لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی وہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ایسے موڈ میں چلا جاتا ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، آپ پہ سستی طاری ہو جاتی. رمضان عبادت کا مہینہ ہے نا، تو اس میں عبادت کے لیے روزہ رکھوایا گیا تاکہ ہم راتوں کا قیام اچھے سے کر سکیں اور کھانے پینے سے دھیان ہٹا کر ذکر، اذکار، قرآن، دعاؤں، تلاوت اور ان چیزوں میں اپنا وقت لگائیں. لیکن اگر ہم سحری بھی بہت پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور افطاری میں بھی بہت رنگا رنگ کھانے کھا لیتے ہیں تو پھر روزے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کو کوئی اہم کام زندگی میں کرنا ہو تو پھر کیا کریں، کھانا پینا مختصر کریں تاکہ آپ اس کام پہ توجہ کر سکیں. اچھا، شیطان ہمیں کیا وسوسہ، اتنا بڑا کام ہے، اتنا زیادہ کام ہے، لہٰذا زیادہ کھاؤ تاکہ زیادہ طاقت آئے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ معدہ جو ہے وہ سارا خون لے جاتا ہے، وہ ساری طاقت تو ہضم کرنے میں لگ جاتی، ہضم کرنے کو بھی تو طاقت چاہیے ہوتی ہے نا، لہٰذا جو کام آپ کا ہوتا ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا، اس کے لیے تو طاقت ہی نہیں بچتی. تو اس لیے یہاں بھی انہیں یعنی ایک طرح سے ٹیسٹ کیا گیا، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں ناکام ہو گئے. اور پھر ایک گروہ ان میں سے اٹھا، وہ کہنے لگا جس کے اندر یقین تھا، جس کے اندر اس ثابت قدمی تھی کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے چاہے زیادہ تر لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے. اور پھر ان واقعات سے انہوں نے سبق لیا کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آئی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون بھی ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، وسائل اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے. اور اللہ کی مدد کا یقین بھی رکھتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے یقین کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسے ہی چیزیں ہونے لگتی ہیں. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے، دعا کی بڑی اہم بات، یعنی سارے اسباب، وسائل، محنت، تیاری کے ساتھ ساتھ خوب دعائیں. کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، افرغ، اور ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. بڑی ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے، بہترین ترتیب ہے، کیونکہ صبر سب سے پہلے کہا گیا. صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، اور ثابت قدمی ہوتی ہے تو نصرت الہی ملتی ہے. صبر سے ثابت قدمی، اور ثابت قدمی سے اللہ کی مدد. تو پہلا کام کرنے کا کیا؟ صبر. اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. مومن تیاری تو کرتا ہے لیکن اعتماد اور دعا اللہ سے، اعتماد اللہ پر اور دعا بھی اللہ سے. تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہاں آتے ہیں داؤد علیہ السلام سامنے، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا. بادشاہت، حکمت اور بے شمار اور چیزیں سکھا دی. یہ اللہ کا فضل. اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی گروہ قوت اور اقتدار کے نشے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اس کی جگہ پر لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، ظالم کو، فسادی کو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں امن قائم نہیں ہو سکتا. پھر یقین رکھیے یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ واقعہ کیا سبق سکھاتا ہے ہمیں کہ اچھا ایسا ہی ہوا کہ چھوٹا گروہ، تھوڑا گروہ اور بغیر مال کے لیڈر ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا، کامیاب ہو گیا، ساری رکاوٹوں اور آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود کامیابی تک جا پہنچا، مقصد حاصل کر لیا، گول اچیو کر لیا. ہاں ایسا ہوتا ہے. ایسی آیات ہمارا ایمان بڑھاتی ہیں، توکل بڑھاتی ہیں کہ صرف اسباب ہی سب کچھ نہیں ہوتا، صرف مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا.
کامیابی کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی. پیچھے فضیلت کی بات تھی نا کہ اللہ نے طالوت کو سب پر فضیلت دی، تو اسی طرح اللہ نے انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، درجات کی بلندی دی. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر اختیار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے اور رسولوں کے بعد ان قوموں کے اندر مصلحین بھی بھیجے، لیکن لوگوں نے پھر بھی دین کے معاملے میں بہت اختلاف کیا، حتیٰ کہ بعض کفر تک جا پہنچے اور پھر آپس میں بہت لڑائیاں بھی کی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض اوقات جہالت یا خواہش پر مبنی اختلافات لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں. یعنی کبھی تو لا علمی ہوتی ہے تو انسان لڑتا ہے دوسرے سے، بحث کرتا ہے، اور کبھی اس کی اپنی خواہش غالب آتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی مشکل کیا تھی؟ من بعد ما جاءتهم البینات، دلائل آ چکے تھے، ہدایت آ چکی تھی، علم آ چکا تھا، پھر بھی اختلاف کیا. یہاں کیا وجہ ہے؟ خواہش کی پیروی. یعنی باہمی خانہ جنگی کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اور دوسری خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اختلاف میں شر ہے. جب وہ شدت اختیار کر جائے اور کسی گھرانے میں یا کسی جماعت میں یا کسی قوم میں پھیل جائے تو پھر اس کی اقتصادیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایسا اختلاف ان کو انتشار اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، مسٹرسٹ کی طرف لے جاتا ہے، انارکی پھیل جاتی ہے. قوموں اور ملکوں اور گھرانوں کا امن، چین، سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ دو رائے نہیں ہو سکتی، کسی بھی معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے کے اوپر انسان اتنا ڈٹ جائے اور اس پر طرح طرح کی سچی جھوٹی تعویلیں اور دلیلیں اور دور پار کی باتیں لا کر بس اس پہ اڑا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی بات بھی پیش کرے لیکن دوسرے کا نقطہ نظر بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے بات سمجھانے کی کوشش کرے لیکن دوسرے کی سمجھنے کی بھی کوشش کرے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ضروری نہیں کہ اپنی بات پر ہی ڈٹے، ورنہ کہے کہ میں تو جا رہا ہوں. اپنی بات کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ مجھے جو حق معلوم تھا، جو صحیح بات لگتی تھی وہ میں نے بتا دی. اب اگر دوسرا ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی، اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں. یعنی کبھی کبھی اپنے موقف سے ودڈرا کر جانا، پیچھے ہٹ جانا، پسپائی اختیار کر لینا، اس میں انسان کے لیے کوئی ذلت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے فساد پیدا ہو، جس سے باہم لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں اور اصل مقصد پیچھے رہ جائے. اختلاف میں بھی طاقت لگتی ہے. ساری عقل، سوچ، سمجھ، ہر چیز، حتیٰ کہ پھر مال اور جسم اور وقت اور بہت کچھ صرف اس میں لگ جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پروو کر دوں. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ڈفرنس مینجمنٹ آنی چاہیے. یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے کہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے اپنے بہن بھائی ہوں، کولیگس ہوں، دوست ہوں، رشتے دار ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، والدین اور بچے ہوں، لازماً اختلاف ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ پیدا کیا. یعنی ہر ایک کی فطرت الگ ہوتی ہے، پرسنالٹیز الگ ہوتی ہیں، اور وہ ان کے سوچنے، سمجھنے، بات کرنے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز فرق ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیں. جب آپ کسی کا مزاج سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر معاملہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو گھروں کے اندر اپنے ہی بچوں کے مزاج سمجھے. دو بچے بھی ایک طرح نہیں ہوتے، تو پھر ماں کا طریقہ کیا ہے؟ ہر ایک بچے کے ساتھ فرق ہوگا. کہیں سختی کام آئے گی، کہیں نرمی کام آئے گی، کہیں ایک دفعہ کہنا فائدہ دے گا، کہیں دوسری. کمپیرزن نہیں کریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا
والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. دیے ہوئے میں سے دینے والے بنو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی اور سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں. انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قیامت کے دن نجات پا جائے، لہذا وہاں کی نجات کے لیے یہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، یہاں وہ کام کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے وہاں پر کامیابی ہو جائے، کیونکہ وہاں نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش کام آئے گی. ایمان کے بعد عمل صالح میں ایک اہم ترین عمل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور جو جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان سب مصارف پر حسب ضرورت، جس دن کوئی کچھ کام نہ آئے گا اس دن کے لیے آج سے صدقہ کرنا ہے. جب بھی صدقہ کریں تو یہ سوچیں یہ میرا صدقہ، ہم کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ فلاں مشکل کے حل کرنے کا ذریعہ بن جائے، فلاں تکلیف دور ہو جائے، یہ بیماری چلی جائے. یہ چیزیں تو چلی جائیں گی، ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے. اپنی پچھلی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کتنی ہی چیزیں تھیں جنہوں نے بڑی مشکل پیدا کی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، لیکن ان پہ پریشان نہ ہو. ہر تکلیف گزر جاتی ہے. صرف دنیا کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے صدقہ نہ کریں. یہاں صدقے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا کہ کس دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ کرو؟ آخرت کے دن کی، کیونکہ اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بیمار ہو، آپ کو علاج مل جاتا ہے، ڈاکٹر مل جاتا ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی دکھ غم تکلیف پریشانی آ جائے، کوئی نہ کوئی ساتھ دے دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی راہ چلتا بھی بعضوں کا ترس کھا جاتا ہے. مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اس دن کسی نے بھی کام نہیں آنا، کسی نے پوچھنا ہی نہیں، کسی نے دیکھنا ہی نہیں.
کسی نے کوئی رحم کرنا ہی نہیں. وہاں ضرورت ہوگی اپنے اعمال کی کہ دنیا میں کیا بھیجا تھا آج کے دن کے لیے. جو صدقہ آج ہم دیں گے کل وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس حجت پیش کرے گا, وہ ایک طرح سے سفارشی بن جائے گا. لہذا صدقہ صرف دنیا کے مسائل حل نہیں کرتا, اور نہ ہی صرف دنیا کے فائدوں کے لیے دیں, بلکہ بڑے دن کے بڑے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کریں. اور جب وہ دن سامنے ہوگا نا, وہاں کی مشکلات سے نکلنے کا دل ہوگا, تو پھر کیا ہوگا, پھر زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا, کوالٹی کا بھی ہوگا, اور بچا بچا کے رکھنے کی عادت بھی کم ہوگی, اللہ کے ہاں دینے کی عادت زیادہ بڑھ جائے گی, دل کھلا ہو جائے گا. یقین کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے نا. جب یقین ہو کہ یہ کام آنے والی چیز ہے کل کی مشکل میں, تو پھر مشکل نہیں ہوتی کچھ کرنے میں. پھر وہ یہاں کی مشکلیں اور خاص طور پہ بخل کی مشکل سے انسان نجات پا جاتا ہے. آیت الکرسی, اللہ وہ ہے, یہ اللہ کی پہچان ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس میں اس کی ربوبیت بھی ہے, الوہیت بھی ہے, اسماء و صفات بھی ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, سب کو قائم رکھنے والا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کو تو سب پتا ہے, جو ہمارے سامنے ہے, پیچھے ہے, جو دل میں ہے, جو ظاہر ہے, لیکن ہمیں اللہ تعالی کے علم میں سے بس بہت تھوڑا ہی حصہ ملا ہے. وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ دینا چاہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے, وسعتوں کا مالک ہے, اور ان دونوں کی حفاظت کس کی؟ آسمانوں اور زمین کی. اور ان دونوں کی حفاظت تو اس کو نہیں تھکاتی, اور وہ بہت بلند تر, بہت بڑا ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے, اور اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. اللہ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں ایک درس ہے کہ صرف وہ معبود ہے, اس کے سوا نہ کوئی نفع دینے والا ہے, نہ کوئی نقصان دینے والا, نہ کوئی عطا کرنے والا, نہ کوئی روکنے والا, اور وہی سب سے عظیم رب ہے. ہم سب کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کو لازم کر لینا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد, کیونکہ جو ایسا کرے موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روکتی. صبح اور شام کے اذکار میں, رات کو سوتے وقت, تاکہ شیطان سے بچنے اور اللہ کی حفاظت میں آنے کا سبب بنے. آیت الکرسی میں توحید پر 11 دلائل ہیں. الحی, القیوم, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وسع کرسیہ السماوات والارض, ولا یؤودہ حفظہما, وہو العلی العظیم. دین میں کوئی جبر نہیں, یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. یاد رکھیے, زندگی گزارنے کے لیے راہ عمل صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں روشنی عطا کی ہے, ہدایت اور گمراہی کا فرق بتا دیا ہے. لہذا ہر انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کے ساتھ وہ اس کا علم حاصل کر کے اس فرق کو جانے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے, وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں, سرکش قوتیں, شیطان. یہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں, آسانیوں سے مشکل کی طرف, اندھیروں کی طرف, پریشانیوں کی طرف. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں, دنیا میں بھی مصیبت کا باعث اور آخرت میں بھی. یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو لوگ شیطان کی بات مانے, طاغوت کی بات مانے, وہ آگ کے ساتھی ہیں, یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر ظلمات پلورل ہے اور روشنی سنگولر ہے. حق ایک ہی ہے, جبکہ گمراہیاں
بہت ساری ہیں، شرک، کفر، جہالت، بدعت۔ تو جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو انسان کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے، انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں راحت اور سعادت آ جاتی ہے، اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ جبکہ شیطان جن کا ساتھی بن جاتا ہے ان کو اندھیرے ملتے ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، نافرمانیوں کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ تو ایمان لا کر نیک عمل کرنا اللہ کی دوستی اور محبت کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی آپ کے اندر ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا یہ شیطان کی دوستی کو کھینچ لاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ